بعض تاریخ دانوں نے بلتستان کو لٹل تبت بھی کہا ہے، یعنی کہ چھوٹا تبت۔ بلتستان کو چھوٹا تبت کہنے کی وجہ بلتستان کا تبت کے ساتھ تاریخی تعلق ہے۔ یہاں کے لوگوں کا رہن سہن اور ثقافت بھی بہت زیادہ تبت کے لوگوں سے ملتی جلتی ہے، اور اگر جغرافیہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک ہی پہاڑی سلسلہ ہے جو بلتستان سے شروع ہو کر تبت تک جاتا ہے۔ میں نے بھی بلتستان کے بارے میں ٹی وی کے اوپر، انٹرنیٹ پر اور اپنے کئی دوستوں سے بہت زیادہ قصے اور کہانیاں سنے تھے کہ وہاں کے دیو مالائی پہاڑ اور خوبصورت وادیاں اپنے اندر کئی قصے، کئی کہانیاں اور ہزاروں سال کی تاریخ چھپائے ہوئے ہیں۔ اگر دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں کی ایک لسٹ بنائی جائے تو پاکستان کے ناردرن ایریاز کو اگنور کیا ہی نہیں جا سکتا، اور ان ناردرن ایریاز میں سکردو، کھپلو اور دیوسائی یہ 3 ایسی جگہیں ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے پوری دنیا میں۔ تو سین کچھ یوں ہے کہ 9 دن کی چھٹی ہے اور کچھ دوستوں کا ساتھ ہے، اور ساتھ میں ہے موٹر بائک اور گھومنے پھرنے کا شوق۔ تو چلیں اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے 7 دن اور تقریباً 2000 کلومیٹر کا سفر تھا۔ بارش، طوفان، دھوپ، آندھی، کہیں کہیں بہت گرمی اور کہیں کہیں بہت زیادہ سردی، یہ سب بھی ہمارے سامنے تھا، مگر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی وہ تھا ہمارا جوش اور جذبہ وہاں پہنچنے کا۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ فرام مظفر آباد۔ اس وقت میں ہوں مظفر آباد میں۔ کل شام کو ہم لوگ نکلے تھے اسلام آباد سے۔ مظفر آباد میں یہ ایک ہوٹل ہے AJK گیسٹ ہاؤس، تو جب بھی ہم آتے ہیں زیادہ تر یہیں پہ اسٹے کرتے ہیں، تو اس گیسٹ ہاؤس میں اسٹے کیا۔ دس از اے نائس ڈیسنٹ پلیس۔ پلان ہے ہمارا سکردو اور کھپلو جانے کا۔ ابھی یہاں پہ مظفر آباد کا بھی ایک بازار ہے، وہاں پہ ناشتے کے لیے رک گئے ہیں، اور جو بائک خراب تھا اس کو مکینک کے پاس دیا ہے، اور اس کی بیٹری چینج ہوگی شاید، اور اس کی لگانے کا جو بھی کام ہے، اور شاید وائرنگ کا بھی تھوڑا مسئلہ تھا، تو وہ دے دی ہے۔ ساتھ میں ابھی ناشتہ کریں گے۔ ابھی حالات اتنے برے نہیں ہوئے۔ ایک والا یار میرے منہ پا دی یار والا بول پیچھے جا پیچھے جا یار، نہ کرو یار، کیا کر رہے ہو؟ ایک والا صرف یار، اس کو کنٹرول کریں بندہ جو ہے نا۔ ابھی مظفر آباد سے نکلے تھے راولا کوٹ جانے کی طرف، تو پتہ چلا کہ اس روڈ پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے روڈ بند ہے، اور ادھر اس کو لیول کر رہے تھے، وہ لوگ صاف کر رہے تھے راستہ۔ تو ایک کچا راستہ ہے جو دوسری طرف سے نکل رہا تھا، تھوڑا سا ڈیٹور ہے۔ آپ آ جائیں گے؟ ہاں صحیح ہے، بالکل ہینڈل ادھر ہی رکھنا ہے، اس سائڈ پہ۔ ہمارے لیے یہی یادگار ہے چاچا، ٹینشن نہ لے، تھوڑا تے گراں ہے، روز نہ تھوڑا کم ہے، تھوڑی پریکٹس ہے، ساڑھے ہاتھ یادگار ہے۔ اگے آؤ یار، پتہ تھوڑے جان دینے تیرے کو پینٹ ہونے والے شارٹ بھی نہیں لے اسی۔ یہاں پہ یہ ویو ہے مظفر آباد سٹی کا، اور راستے کے حالات میں ہیں، ڈال کے آرام سے ہیں۔ نہیں ابھی تو پیچھے روڈ کے حالات کافی خراب تھے، لیکن ابھی وہاں سے نکل آئے ہیں، لوکل لوگوں نے کافی ہیلپ کی، تو بس آگے چلتے ہیں، آگے راولا کوٹ کی طرف۔ اور ایک جگہ بیٹھ کے چائے پئیں گے، اور اس کے بعد آگے ناران کی طرف نکلیں گے۔ ابھی ناران کے راستے میں ہے، تقریباً میرا خیال ہے 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، کوئی 30 سے 35 کلومیٹر ابھی ناران دور ہے۔ پروگرام تو یہی ہے کہ رات تک سکردو روڈ پہ پہنچ جائیں، جگلوٹ جہاں سے مڑتے ہیں، اگر وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو کل صبح باشو ویلی کا سین ڈن ہو جائے گا، اور
اگر نہیں پہنچ پاتے تو انفارچونیٹلی کوئی ایک جگہ جو ہم نے پلان کی ہوئی اس کو اسکپ کرنی پڑے گی، مے بی منیمر کو اسکپ کرنا پڑے گا۔ اب جیسے جیسے ناران قریب آتا جا رہا ہے، نظارے اور خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں، پہاڑ اور بلند ہو رہے ہیں۔ روڈ کہیں پہ ٹھیک ہے، کہیں پہ خراب ہے، لیکن مکس چل رہا ہے۔ یہاں پہ کچھ کنسٹرکشن بھی چل رہی ہے ایک ڈیم کی، جس کی وجہ سے کافی رش لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ناران پہنچتے پہنچتے تقریباً 7-8 بج گئے تھے، تو بس وہاں پہ کیمپ لگایا اور کھانے کی تیاری کی۔ ہمارے دوست تصور بھائی نے کھانا پکایا، آلو بنائے، باقی لوگوں نے ساتھ میں لوڈو کھیلا، چل کیا، گپ شپ کی، اور بس رات کو سو گئے۔ اگلی صبح ہم نے پھر اپنا سفر دوبارہ سے شروع کیا، جگلوٹ اور پھر آگے باشتو ویلی کی طرف۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ ہم نے کہا کہ اوپن بازار ہے، رول وہ اذان دیکھیں جب کوئی گیم بنتے ہیں نا